الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں شارٹ۔ قرآن کی 4 صورتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں، سورہ انعام میں، سورہ سبا میں اور سورہ صاد میں۔ اس سے پہلے ہم کون سے انبیاؤں کا ذکر پڑھ چکے ہیں؟ ابھی لاسٹ کون سا پڑھا تھا اپنی کلاس میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اس سے پہلے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات سنائے انبیاؤں کے کہ کس طریقے سے ان پہ بھی مشکلات اور پریشانیاں آئیں، تو آپ گھبرائیں نہیں مشرکین مکہ کی جو تکلیفیں اور یہ جو اذیت دیتے ہیں آپ کو۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت سنتے ہیں قرآن کی کہ کیا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بلا شبہ پہنچائی مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر یاد کریں کہ جب انہوں نے یہ کہا اپنے رب سے، کیا کہ مجھے پہنچائی ہے تکلیف اور ایذا، کس نے؟ شیطان نے۔ اچھا ایک چیز دیکھو، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، پہلی چیز ذہن میں رکھو، ہمیں ہر آیت میں اپنے سیکھنے کی چیز نکالنی ہے۔ اس آیت میں ہمارے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ بہت کام کی چیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا تکلیف تھی؟ بیماری۔ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بیماری، صحت، پریشانی اللہ کی طرف سے۔ لیکن انبیاؤں کا یہ شیوا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اٹھا کے پڑھ لو پیچھے جتنے بھی انبیاؤں کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا ہے کہ یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پریشانی کو، دکھ کو، تکلیف کو، اپنی برائی، اپنے گناہ اپنی طرف منسوب کیا، اور رحمت کو، نعمت کو، اچھی چیزوں کو، کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن مطلب یہ سمجھو کہ انبیاؤں کی اللہ سے محبت کتنی تھی، دی اللہ نے بیماری ہے، اب چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو، دور ہو، اس کو منسوب شیطان سے کیا انہوں نے، حالانکہ اللہ کی طرف سے، ان کا بھی ایمان ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جبھی تو انہوں نے دعا کری تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہ اللہ مجھے بیماری رکھ گئی ہے۔ یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، چلتے ہیں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا مجھے شیطان کی طرف سے یہ ایذا اور تکلیف پہنچی ہے، یعنی کہ شیطان، مطلب یہ تھا اور آسان الفاظ کہ شیطان نے ان کو کہیں بہکایا، تو اس بہکاوے کی وجہ سے یا اس خطا کی وجہ سے ان کو وہ تکلیف پہنچی، اپنے اوپر لے لی کہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچی تکلیف مجھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔
اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا، جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ماریے اپنا پیر زمین پر، یہ جائے غسل ہے ٹھنڈا اور مشروب پانی بھی۔ دیکھو یہاں پہ بہت شارٹ قصہ 3-4 آیتوں میں بیان ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا، ہم سورہ انعام میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ جب انہوں نے دعا کری تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنا پیر زمین پر ماریے، اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا اس سے غسل بھی کیجئے اور پانی بھی پیجئے۔ تم لوگوں نے اکثر سنا ہوگا غسل صحت کا نام سنا ہے کسی نے؟ جو لوگ کہتے ہیں کرنے کو، وہ یہاں سے لیا ہے کہ انسان جب وہ ہوتا ہے تھوڑا سا بیماری سے بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو غسل صحت کہتے ہیں کہ اور فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ اس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہاں پیر ماریے اپنا اور اس پانی سے غسل بھی کیجئے اور اس کو پی بھی لیجئے۔ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ الگ الگ چشمے جاری ہوئے تھے، جبکہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ ایک ہی کا ہے کہ اس سے پانی بھی پیجئے اور اسی سے غسل بھی کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھے کون؟ ابن عساکر جو ہے نا، جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے، میں نے تاریخ دمشق کا کئی بار ذکر کرتا ہوں، بہت بہترین کتاب ہے تاریخ پہ، وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ میں اس لیے ان کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ حدیث میں کہیں نہیں آتا، چونکہ انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے اور ابن عساکر ہیں بھی بہت پرانے، کئی سو سال پہلے کے ہیں۔ تو جو ان کی تحقیق تھی کہ یہ بیٹے تھے ایوب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی یاد ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یہ وہ ذکر کرتا ہے، لیکن ان کے باپ جو ہے وہ نہیں تھے لوط علیہ السلام، یہ کسی اور شوہر سے تھے۔ بہرحال یہ ابن عساکر کی بات ہے جو میں نے بتا دی یہاں پہ۔ اچھا ایک اور چیز بھی ذہن میں بتا دوں، چلو یہ آگے آئے گا تو میں انشاءاللہ اس وقت بتاتا ہوں۔ اچھا اب اللہ فرما رہے ہیں آگے، اور ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر مزید ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ آزمائش جو تھی کہ ان کا سارا مال متاع ختم ہو گیا تھا، پیسہ دولت گھوڑے ساری چیزیں، ان کے بہت ساری بیویاں تھیں اور بچے تھے، اولادیں بہت تھیں، سب مر گئے تھے، سب کے سب سوائے ایک بیوی کے، وہ ان کے ساتھ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر کیا ہوا، ان کے اوپر بیماری آ گئی۔ بیماری کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آتا، یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ ان کی بیماری کے بارے میں ہمیں کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کون سی تھی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جسم پہ ان کے کچھ دانے پھوڑے پھنسیاں ٹائپ کے پورے جسم پہ نکل آئے تھے، یعنی اور اس میں سے ایسا مطلب وہ ہوتا تھا کہ قریب بیٹھنے والا بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لوگ ان کو جو ہے ہٹا دیا تھا اپنے گاؤں سے یا اس جگہ سے لوگوں نے۔ تو یہ ان کے ساتھ بیماری تھی، پیسے کی، اولاد کی، بیویوں کی طرف سے، اور پلس بیماری آ گئی، یہ آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آزمائش میں ڈالا تھا، جبھی تو انہوں نے صبر کیا، اور پتہ کتنے عرصے رہی ہے ان کی آزمائش؟ تقریباً 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں یہ، اور پھر اللہ نے صحت دی، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور آپ پکڑیے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی تنکوں کی جھاڑو، یعنی تنکو جس کو جھاڑو کہتے ہیں، بس آپ ماریے اس کے ساتھ اپنی بیوی کو، اور نہ قسم توڑیے اپنی، بے شک ہم نے پایا ہے اس کو صابر، اور وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بس یہیں تک یہ ذکر، آگے کسی اور نبی کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
پہلے تو یہ بتا دوں کہ ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، سب چلی گئی تھیں ساتھ چھوڑ کے، صرف ایک بیوی ان کی بچی تھی ان کے ساتھ، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہر طرح سے وہ خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بھی ان کو جانا ہوتا تھا تو وہ بیوی اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات بری لگ گئی ایوب علیہ السلام کو، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا، صحت یاب ہو جاؤں گا، تو میں تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ نبی کی قسم اللہ تعالیٰ دیکھو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ قسم جو آدمی غلطی سے کھا لے، یا وہ ایسی بات جو غلطی سے منہ سے نکال دے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کا مواخذہ نہیں کریں گے کہ کسی وجہ سے غلطی سے منہ سے نکل گئی، لیکن جو پختہ ارادہ کر لے اس کا حساب اللہ لے گا۔ پڑھا ہے نا ہم نے؟ اور ایک نبی نے قسم کھائی کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا کہ نبی کی قسم جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک کام کریے، آپ تنکا لے لیجئے، تنکے ہوتے ہیں نا، وہ تنکے والی جھاڑو جو ہے نا وہ ہلکے سے مار دیجیے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اور اپنی قسم مت توڑیے، جو کہا ہے قسم کھانے کا اس کو پورا کر دیں، کہ تنکے لے لیں، تنکوں سے مار دیں، یا ایک تنکا لے لیں اس کو 100 دفعہ مار دیں ہلکے ہلکے کر کے، قسم پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بیوی کون تھی پتہ ہے جو ان کے ساتھ بچ گئی تھی؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بیوی تھی رحمہ، ان کا نام تھا، بنت میشان بن یوسف بن یعقوب، یوسف علیہ السلام کی بہو تھی، رحمہ نام تھا، یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے میشان، ان کی سمجھ لو، بلکہ یوسف علیہ السلام کے بیٹے میشان تھے، ان کی بیٹی تھی یہ، یعنی کہ کیا ہوا؟ بیٹے کی پوتی، بیٹے کی بیٹی، اور یعقوب علیہ السلام کی پڑ پوتی تھی یہ، جو ان کی بیوی۔ یہ مفسرین کا خیال ہے اور تاریخ بتا رہا ہوں میں تمہیں، کیونکہ یہ باتیں حدیث میں نہیں ملتی، یہ تاریخ اور مفسرین کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو ان سے ماریے اور اپنی قسم مت توڑیے، بے شک ہم نے پایا ہے ان کو بڑا صابر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، اور وہ اچھے بندے تھے، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، وہ بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو کیسے کیسے مشکلات میں ڈالا اور پھر اس سے نکالنے کا ذریعہ بنایا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز آ گئی، سارے راستے بند ہو گئے، لیکن جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ راستہ نکال لے گا، اور اللہ نکال لیتا ہے راستے اس میں سے، کیونکہ دیکھو اللہ کائنات چلا رہا ہے، کوئی مشکل پریشانی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا حل نہ ہو اللہ کے پاس۔ جب اللہ نے بندوں کو بنایا ہے نا تو سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں، یاد ہے نا؟ قلم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا اور کیا فرمایا تھا؟ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تھا جو کچھ بھی قیامت تک ہونا لکھ دے، سب کی تقدیریں لکھ دے۔ قلم نے لکھ دی تقدیریں۔ اللہ کو سب پتہ ہے کس کی تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے اور کیا کیا ہوگا، اللہ کے علم سے لکھا گیا ہے وہ۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ راستے بند ہیں، لیکن کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کہ میرا بندہ مجھ سے رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے ابھی ایک سوال یاد آ گیا اس پہ، مجھے نہیں پتا، میں نے وہ پروگرام دیکھا نہیں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ ذاکر نائک نے اس کا کیا جواب دیا۔ بہرحال کسی نے اس سے پوچھا، لاہور میں جو ہوا تھا سوال و جواب کا سیشن، کراچی والے تو دونوں میں نے دیکھے تھے، لاہور میں کسی لڑکے نے سوال کیا ذاکر نائک سے کہ آپ کہتے ہیں یہ نماز پڑھو، مسلمان لڑکا تھا، نماز پڑھو، مسلم ہو گئے، یہ کرو، قرآن، روزہ، یہ وہ کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں کرتا، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، نہ مجھے دین اسلام سے کوئی مطلب ہے، مجھے تو اللہ خوب دے رہا ہے، میری ترقی بھی ہو رہی ہے، میرا بزنس بھی زبردست چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی بھی نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس موجود ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے،
مجھے نہیں پتا بہرحال ذاکر نائک نے کیا جواب دیا. اس کا جواب ہمیں قرآن میں ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ دنیا میں دے کر ان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملیں کہ ذرہ برابر بھی اللہ ان کے ساتھ رعایت نہیں کرے گا. اور اللہ دنیا میں اتنا ان کو مگن کر دیتا ہے، دولت میں، بزنس میں، دنیا کی اپنی اولادوں میں، ہر چیز میں، کہ یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ نہیں چھوڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کا موقع نہیں دیتا. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ رجوع کریں. ہر چیز کا جواب قرآن میں موجود ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو ہمارا پیسہ بھی بڑھتا رہے گا، اولاد بھی بڑھتی رہے گی، صحت بھی صحیح رہے گی، ساری چیزیں ملتی رہیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ انبیاؤں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار قرآن میں اتارے؟ کیا یہ نہیں کرتے تھے؟ اور سب سے زیادہ پریشانی انہی کے ساتھ ہیں. پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو کھنگال رہا ہوتا ہے اور اللہ ہی دور کرنے والا ہوتا ہے. جس کے ساتھ پریشانی آ ہی نہیں رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، اولاد بھی بڑھ رہی ہے، صحت بھی سیٹ ہے، گھر بھی سیٹ ہے، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، ہر آسائش موجود ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، ان کو فکر کرنی چاہیے. علماء کرام کا میں نے خود بیان سنا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو تو فکر کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ پریشانی ہی نہیں ہے، کہیں اللہ ایک دم نہ پکڑے ان کو. پھر بچنے کا راستہ تھوڑی ہوتا. وہ عشش کرتے تھے نا لوگ جو اس کا قافلہ دیکھتے تھے قارون کا، کیا کہتے تھے ایک دوسرے سے؟ عورتیں جب وہ جاتا تھا تو عورتیں کیا مرد ذکر کر رہے ہوتے تھے محلے میں کہ زندگی تو یہ ہے کہ 1000 اونٹوں پہ چابیاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنا قافلہ ہے، اور کیا مخمل کا پورا ایک نقشہ کھینچا تھا اس کا میں نے اس وقت کہ تخت کیسا تھا اور کیسے سواری گزرتی تھی اس کی، کتنے لوگ آگے اور کتنے پیچھے چلتے تھے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو پکڑا تو وہی لوگ پھر یہ کہنے والے ہو گئے کہ اچھا وہ ہم ان جیسے نہیں تھے، اس جیسے نہیں تھے. یہ پورا ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت پریشانی پہ صبر کرنا، ہر اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اگر کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری غلطی اور گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور دور کرنے والا اللہ ہے. دی اللہ نے، لیکن یقیناً ہماری کسی غلطی پریشانی کی وجہ سے آئی ہے، یہ دور کرنے والا اللہ ہے. اور یہی دعا کی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. اور یہ اپنی بیوی رحمہ جو مفسرین کہتے ہیں یا مورخین، انہوں نے کہا تھا تو دعا کری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا تو کریں اپنی بیماری کے لیے اللہ سے. پھر انہوں نے دعا کری تھی ان کے کہنے سے، اللہ نے صحت دے دی. یہ دعا یاد کرو سب، کسی بھی بیماری میں یہ دعا مانگو اللہ سے، صبر کرو، الٹے سیدھے الفاظ نہ نکلیں بس منہ سے، اور نماز کی پابندی رکھو. اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہمارے گھروں میں رزق میں علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرما دے. اور جو بھی یہ قرآن سیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت دے اور سب کی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.